اگر تم نے گناہ کر کے، اگر تم نے ظلم کر کے، اگر تم نے عیاریوں مکاریاں کر کے گناہ کر ڈالے اور زمین و آسمان بھی بھر لیے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے اور تم حد سے آگے بڑھ چکے ہو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ توبہ کے مفہوم میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور یہ 3 چیزیں اس کی توبہ میں شامل نہیں ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، اللہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبۃ نصوحہ میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ پہلی چیز، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں۔ مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، ہٹا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے۔ پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پیئیں، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت۔ اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دوسری چیز، اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز، آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو ہے لیکن توبۃ نصوحہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، اے ایمانو والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔ جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مومن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ،
تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا. کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی, اور یہی انسان کا کمال ہے. کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے. فرشتے مکمل نہیں ہیں, انسان مکمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے. بلند, فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا, فرشتوں نے جنت دیکھی, فرشتوں نے جہنم دیکھی. فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے. اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش, جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش, جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے, جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے. ان عذاب کان غراما, تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے. ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے, خوبصورت, حسین و جمیل, بلا کی حسین و جمیل. لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے, اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے, یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے, یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے. کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے, بلا کی حسینہ ہے. اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا, فوراً نگاہ کو جھکا لیا. باوجود اس کے کہ آنکھیں تھیں, باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا, باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا, طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی. یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے, طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ ہے کمال میرے بھائیوں. اسی لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا, رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ, اس کے پاس وقت بھی ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے, اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے. اس کے پاس بھی موقع, اس کے پاس بھی موقع, اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم, اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم. زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود, سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ. تم اپنا گھر جاؤ, تم اپنا راستہ
دیکھو میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں, مجھے اللہ سے خوف ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا, میں تمہاری بہکی بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا. انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا, نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا, موقع ہونے کے باوجود, لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود, لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ ہے کمال. ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا, جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے. انسان نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے, لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے. فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے, اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں, گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں, تو یہ ہے کمال. اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ کرامن کا یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں, مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں, اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو. قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے, منکر نکیر, مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے, نہیں. کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی. زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے, اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچا لے. یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام, یہ ہے بڑا دل گردے کا کام. اور جس نے اس کام کو اب کر لیا, انجام دے لیا, طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا, میرے بھائیوں اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے, فرشتوں سے بلند. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو, جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, یعنی فرشتے, جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا. اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی, اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا. یعنی انسان کو, آدم کو خلیفۃ الارض, زمین کا خلیفہ بنایا. کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی. گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے. آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا. آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر ان کو جنت میں داخل کیا, پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا, اور کہا کلو وشربو, خوب کھاؤ پیو ہیں جنت کے اندر. اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا هذه الشجرہ, اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا, بس اس درخت کے قریب مت جانا. اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا, بس. دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب جائیں گے. اللہ نے تو پہلا انتظام ہی کر لیا تھا, دنیا رچانا تھی, دنیا بسانا تھی, اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا, بلکہ شیطان کو بھیجا. شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم و حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا. حوا کے کہنے پر کہ کھا لو, یہ تو ہمارا ہمدرد ہے. شیطان نہیں, یہ تو ہمارا ہمدرد ہے. اور اس کے بہکانے میں آ کر آدم و حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا. بس یہی خطا حضرت آدم اور حوا سے ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی. غلطی ان سے کرائی گئی, اور اللہ کو پہلے معلوم تھا. جیسی آدم و حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا, جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا. انہوں نے بڑے بڑے پتوں سے, درخت کے بڑے بڑے پتوں سے, جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہو علاقوں میں گھوم گھوم کر کہ کون کس پوزیشن میں رہتا ہے. میرے بھائیوں,
آدم کی بیوی ہیں حوا، اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب جنتی لباس دونوں کے جسم سے اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، اپنے شرمگاہ کو، اپنے سطر کو چھپایا۔ یعنی سطر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ اے آدم و حوا، دونوں نے آج میری نافرمانی کی ہے، اب تم دونوں کے لیے جنت حرام ہے، اب تم دونوں یہاں سے نکلو۔ اللہ چاہتا تو اس غلطی کی بنا پر جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ اللہ کو دنیا بسانا تھی، اللہ کو دنیا رچانا تھا، اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب جاؤ، اب سنو، غلطی تو ہوئی، اور غلطی بھی مخلوق ہے، اور مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے بیماری پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو، الا الموت، موت کے علاوہ۔ اب آپ کہو مولانا کیا بات کرتے ہو، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے؟ انسان کی عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ کل تک ٹی بی کا علاج نہیں تھا، لیکن آج ٹی بی کا علاج آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کل تک بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں تھا، لیکن آج پاسبل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل انسان کا علم اس کو کینسر کی کھوج میں بھی کامیاب کر دے، اور کینسر کا علاج بھی انسان ڈھونڈ لے۔ صرف موت کے، ہر چیز اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے بیماری اتاری تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے خطا اور غلطی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے گناہ کو اگر پیدا کیا ہے، تو گناہ کا علاج بھی توبہ اور استغفار کی شکل میں بتایا ہے۔ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اگر گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق اور گناہ کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اسی لیے آدم اور حوا دونوں کو جب جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں، تو آدم و حوا سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی اس بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا، اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے۔ ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں، کشتی میں اسے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں، اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر غلطی ہے، گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی بترکی جواب۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، رام دہ درگاہ کر رہا ہے۔ اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر میں آ گیا۔ اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کے عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔
تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا، ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے نکال رہا ہے، جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا۔ روئے زمین پر، پوری کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری۔ ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں۔ شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ۔ لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات، نہیں اللہ میں مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ اللہ نے کہا نکلو، اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں آخری سانس تک تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، دنیا میں بھی میں ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، ہم تیرے بندے آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک ان سے غلط کام کراتا رہوں گا، اور ان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال کر آخری سانس تک ان سے گناہ کے کام کرا کر ان کو آخری دم تک ان سے گناہ کراتا رہوں گا، اور اسی گناہ پر ان کو وہ موت آئے گی، اور اپنے ساتھ لے کر ہم ان کو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی کہ میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا رہوں گا، اور ان کو قیامت کے دن اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو ادھر اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا، اے ابلیس جا تو میرے بندے کو آخری وقت تک بہکا، جا تو آدم کی اولاد سے آخری وقت تک گناہ کے کام کرا، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں آخری وقت تک تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے اور ان سے گناہ کے کام کراتا رہے، اور تو ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا رہے، جا مجھے تیرا یہ چیلنج قبول ہے، لیکن قسم ہے مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی، میں بھی اپنے بندے کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، میں اپنے بندے کے آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر دوں گا، اگر اس نے سچی اور خالص توبہ کی، یعنی توبۃ نصوحا، اگر میرے بندے نے خالص اور سچی توبہ کی تو میں اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول کر کے اور آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر کے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا رہوں گا۔ تو آخری سانس تک گناہ کراتا رہے گا، میں آخری سانس تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، تو آخری سانس تک جہنم میں لے جانے کی کوشش میں رہے گا، میں آخری سانس تک اپنے بندے کو بخش کر جنت میں داخل کرنے کی کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، ترکی بترکی جواب، اس لیے توبہ اور استغفار کرو۔ کیا لگتا ہے آپ کو اتنا سا جملہ کہنے میں؟ گناہ اللہ نے اتارا ہے تو اس کا علاج توبہ اور استغفار بھی اتارا ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جملہ پڑھتے رہو۔ کتنا سا جملہ ہے یار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اڑتے پھرتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جملے پڑھتے رہو۔ استغفر اللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کی، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، لوگوں استغفروا ربکم
وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ اے لوگو تم اپنے رب سے مغفرت مانگا کرو، اے لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو۔ انی لأستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، محمد رسول اللہ کا نہیں میرا حال یہ ہے کہ میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں صبح اور شام میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ میرا حال یہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یہ کہتے رہو رب اغفر، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحم میرے اوپر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں ان جملوں کو ادا کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی بھی کہتے تھے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اللہ کے نبی بھی کہا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ مغفرت طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جانتے ہو مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جب قحط پڑ گیا، بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا، تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ یہ جو قحط پڑ گیا ہے، جو سوکھا پڑ گیا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اگر تم مغفرت طلب کرو گے، استغفار کرو گے تو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہیں اولادیں دے گا اور مال سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اولادیں بھی دے گا۔ یعنی اگر کسی کا مال رزق میں کمی آ گئی ہے، مال و دولت میں کمی آ رہی ہے، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو غور کرو کہ اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، مغفرت طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولادیں بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور چشمے جاری کرے گا، تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ یعنی مغفرت طلب کرو گے تو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے نماز استسقاء پڑھیے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رحمت کی بارش فرمائے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بچے بھوکے مرنے لگے، حالات بہت خراب ہیں، اے امیر المومنین جنگل کی طرف نکلیے اور اللہ سے بارش طلب کیجئے، نماز استسقاء پڑھیے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر نکلے، تمام لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے، نماز استسقاء پڑھی اور صرف آسمان پر ہاتھ بلند کر کے اتنا فرمایا، اے اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اللہ ہم سب استغفار کرنے آئے ہیں، ہم سب مغفرت طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ تو میرے اوپر رحمت کی بارش فرما، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کی برکھا فرما، ایک قطرہ پانی کا نہیں مانگا۔ حضرت عمر نے صرف یہ کہا اللہ میری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اتنی دعا مانگی اور لوٹ کے واپس چلے آئے۔ جب اپنے گھر پہ آئے تو تمام لوگوں نے گھر گھیر لیا، حضرت عمر باہر نکلے، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جنگل میں ہم سب کو لے کر نکلے، ہم نے سوچا نماز استسقاء کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرمائے، آپ نے بارش کے لیے ایک لفظ بھی اللہ سے نہیں مانگا، آپ نے ایک قطرہ پانی بھی اللہ سے دعا نہیں کی اور آپ مغفرت کی دعا کر کے چلے آئے۔ فرمایا اے لوگوں کیا تم نے یہ نہیں پڑھا
वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, अपने रब से मगफिरत तलब करो, वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब मगफिरत तलब करोगे तो अल्लाह आसमानों से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लोगों, मैंने बारिश नहीं मांगी है, लेकिन बारिश जिन गुनाहों की वजह से रुकती है, मैंने मगफिरत की दुआ करके, मगफिरत तलब करके आसमान के उन दरवाजों को झंझोड़ दिया है, आसमान के उन दरवाजों में सुराख कर दिया है, आसमान के उन दरवाजों में छेद कर दिए हैं जहां से बारिश आती है। हमने मगफिरत तलब करके आसमान के दरवाजों को हिला दिया है। इंतजार करो, इंशाअल्लाह बारिश के कतरे आने वाले हैं। एक दिन गुजरा था कि फिर मूसलाधार बारिश होती है। मेरे भाइयों, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी तुम अपने रब के नाम, अपने नामे आमाल में देख लोगे। जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो, इसमें क्या हो जाएगा। कल मैंने बताया था ना, छोटी से छोटी नेकी, रास्ते से गुजर रहे हैं, पत्थर पड़ा हटा दो, कांटा पड़ा हटा दो, ये ना समझो यार ये कोई नेकी है। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के रसूल एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं और औरतों को मुखातब करके कह रहे हैं, या माशरन निसा, आए औरतों की जमात, आए मस्तूरात, आए औरतों, तुम अपने घर में, तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली किसी पड़ोसन को सदका और खैरात करने में कभी हकारत महसूस मत करना। तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे कुछ भी देने के लिए ना हो तो एक बकरी का खुर ही दे दिया करो। बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर, बकरी जिससे चलती है, ये पैरों का ये निचले वाला हिस्से को खुर कहा जाता है ना। ये अरब के अंदर सबसे घटिया चीज मानी जाती थी, सबसे कमतर चीज समझी जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आए औरतों, अपने पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर भी तुम्हें देना पड़े तो दे दो, सदका और खैरात करो, दो तुम उनको, सदका और खैरात करो। इस नेकी को हकीर मत समझो। आइए और एक और रिवायत की तरफ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, वलौ बिशिक्की तमरा पर गौर करो। फत्तकुन्नार, लोगों तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ, दोज़ख से बचाओ। कैसे बचाओ? वलौ बिशिक्की तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का टुकड़ा ही देना पड़े, उसको भी अल्लाह के राह में सदका और खैरात करो। खजूर तो बड़ा हो गया, ये खजूर है, ये खजूर नहीं है तुम्हारे पास, आधा खजूर है या उसका एक टुकड़ा है तुम्हारे पास, चौथाई हिस्सा, 1/4 डेट, 1/4 खजूर, एक खजूर का भी चौथाई हिस्सा है आपके पास। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर वो भी तुम्हारे घर पे रखा है, फाजिल है, तो वलौ बिशिक्की तमरा, तो वो भी किसी न किसी गरीब को या गरीब के बच्चे को दे दो, खिला दो उसको, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। खजूर के टुकड़े की हैसियत क्या है? कोई आदमी खजूर का टुकड़ा देगा, पूरा खजूर दे देगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं खजूर तो छोड़ो, वलौ बिशिक्की तमरा, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही हो तो उसको भी दे दो। यानी इस नेकी को भी हकीर मत समझो। अरे यार क्या है मेरे पास, ये इसका क्या हो जाएगा, एक खजूर का टुकड़ा देंगे तो इसका क्या पेट भर जाएगा बेचारे का, क्या भरेगा? नहीं, अल्लाह के नबी उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा हो
تو تم اس کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو دوزخ سے جہنم سے بچاؤ اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے. کرو. وہ حدیث یاد ہے نا بخاری کی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، جاتنی سائلہ، میرے پاس مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. مانگنے لگی، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا. اس کھجور نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، 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 اور اپنا خود نہیں کھایا. ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر. بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے. یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے، خود بھوکی رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. غور کیجئے، کھجور کا ایک کھجور تھی، حضرت عائشہ نے وہی دے دی. اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا، لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی دے دی. مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے. ایک کھجور اس عورت، 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی. اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی. بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے. ماں کو رحم آ گیا، ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے، میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، لیکن ابھی بھوکے. تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی، بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا. جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. قحط مطلب سوکھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا. ابو بکر کا زمانہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے غلہ لدا ہوا اونٹ آئے تھے جس پر غلہ لدا ہوا تھا. اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ. 100 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا، غلہ لدا ہوا تھا. جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے غلے سے لدے ہوئے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عثمان، کیا ان غلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے، نفع کیا دو گے؟ فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں. 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. کہا کہ اچھا 13 لے لو، آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو، ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے. قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، ہمارا مال تو بکی جائے گا، آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے اے عثمان، ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان کہتے رہنے دو، 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. تب تمام لوگ اٹھ گئے، جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے
اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو، ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے تو پلٹ کر کہنے لگے عثمان ہم جا تو رہے ہیں، ہمیں اب نہیں چاہیے، 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں، میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے، جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہم سب لوگ یہاں ہیں۔ پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں، پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے، تم 10 کا 15 دو گے اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے، 1 کا 10 دے رہا ہے، تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے۔ یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 گلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر، جو مال لدا ہوا گلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر، ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے، اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا، 10 گنا دے گا، یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر، آپ غور کرو، 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس لیے آپ جائیے، ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے۔ میں نے کہا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا، خرچ کر دیا، فی سبیل اللہ دے دیا۔ اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے، کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں، کتنا بوتل میں اتارنا پڑتا ہے، تب جا کر 100 روپے اور 200 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے سیکھو۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ، یہ بھی نہیں کہا چلو 1 اونٹ کا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں، پورا کا پورا 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے سب کا سب خرچ کر دیا اور سب کا سب صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی کا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ رات میں اڑتے، سنیے، رات میں اڑتے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رات میں نکل جاتے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے، اس کے برتن صاف کر دیتے، اس کے کپڑے دھل دیتے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے گا، کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز سے پہلے اور پھر چلے گئے، ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے، اس کے برتن مانج دیے، اس کے کپڑے دھل دیے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیے۔ یہ ان کا معمول تھا، روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، گھر میں جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ برتن صاف ہیں، کپڑے دھلنا چاہا بوڑھی عورت کے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لی کہ جھاڑو سے گھر صاف کر دے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے۔
پوچھا ماں کون تھا؟ یہ آج گھر میں صفائی کیسے ہو گئی؟ کہا بیٹے میں کیا جانوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، نابینا ہوں، مجھے کیا معلوم، میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو، برتن تم مانج رہے ہو، جھاڑو تم لگا رہے ہو، کپڑے تم دھل رہے ہو۔ کہا ماں میں نہیں تھا۔ کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم پھر کون تھا۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن بھی یہی ٹائم پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، دوسرے دن بھی برتن مانجے جا چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن بھی برتن مانج کر ختم ہو، برتن مانجے جا چکے ہیں، جھاڑو لگ چکی ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، عمر کوئی ہے جو تم سے پہلے آتا ہے، کپڑے دھل جاتا ہے، برتن صاف کر جاتا ہے، جھاڑو لگا جاتا، کوئی ہے جو تم سے پہلے بھی یہ کام کر جاتا ہے۔ پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے۔ اب حضرت عمر جاسوسی کرنے لگے چپکے سے، دیکھیں کہ کون ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھ کے آئے اور چپکے سے چھپ گئے ایک درخت کی آڑ میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا چہرہ چھپایا ہوا چادر سے آتا ہے رات کے اندھیرے میں، اور اسی بوڑھی عورت کے گھر میں چلا جاتا ہے، برتن مانجتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا۔ رکیے، اپنا چہرہ کھولیے تو کون ہیں آپ؟ یہ میرا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس نے کہا یہ میرا تیرا کیا لایا ہے، تم پہلے آ جاؤ، تم کر لو، ہم پہلے آ جائیں، ہم کر لیں، چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے یہ کام کون کرنے آتا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا اور جب چہرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ارے آج آپ کے علاقے کا چیف منسٹر کسی غریب کے کپڑے کیا دھلے گا؟ آپ کے یہاں کا معمولی مکھیا اور سرپنچ بھی، آپ کے علاقے کا معمولی مکھیا اور معمولی سرپنچ بھی کسی غریب کے، کسی بوڑھی عورت کے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھل سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اور کیا حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ کون کپڑے صاف کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہے ابو بکر صدیق جو برتن مانج رہے ہیں؟ کون ہے جو گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ جھاڑو لگانا میرے بھائیو ایک معمولی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا رہے ہیں، برتن مانج دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی انسلٹ کا خیال ہو تو بھلے ہی نہ مانجے، ورنہ برتن مانجنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ برتن مانج دینا، کپڑے دھل دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کوئی بھی چھوٹا سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ کھجور نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھے، بہت بڑا سمجھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی ایسے اڑایا اور اڑ گئی، یعنی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا۔ یہ منافق ہوتا ہے، منافق۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ مسلمان کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھتا، بلکہ بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں اے لوگوں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھ کر جاتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے، پہاڑ کے برابر جانا کرتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک راستہ مصیبت کا ہو اور دوسرا راستہ معصیت، گناہ اور نافرمانی کا ہو۔ ایک راستہ تو ہو مصیبت کا، پریشانی کا، اور دوسرا راستہ ہو گناہ کا، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اب میں مثال دوں گا، ذرا سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر دو راستے آ جائیں، ایک طرف پریشانی کا راستہ، مصیبت کا راستہ، اور دوسری طرف گناہ کا راستہ۔ کوئی کام کرنے میں پریشانی ہے اور اس کام کو نہ کرنے میں عیش و آرام ہے لیکن گناہ ہے، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور ان کے بھائیوں نے برگلا لیا اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بہکا لیا، اے ہمارے ابو، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جنگل میں، ہمارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، دوڑے گا، آپ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں ہر وقت، ہمارے ساتھ بھی تو اس کو مار بھیجیے، ذرا سیر و تفریح کرے، چلے پھرے، گھومے، ٹہل کر دیکھے۔ اور باپ نے بہت منع کیا لیکن بیٹوں نے منا لیا، اور باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ، لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا، خیال رکھنا یوسف کا، چھوٹا بچہ ہے، دیکھو۔ اور جب یہ لوگ جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اب صلاح و مشورہ کرتے ہیں کہ یوسف کو کیا کریں۔ پھر ایک حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یوسف کو ہم ایک ویران کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یوسف کو ہم ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی آئے گا اور اٹھا کر یوسف علیہ السلام یوسف کو لے جائے گا، پھر وہ اپنے یہاں پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، ہمیں کیا مطلب، ہم سے تو ایک مصیبت ٹل جائے گی۔ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ یعقوب یوسف سے محبت کرتے ہیں اور وہ جگہ ہمیں اپنے دل میں نہیں دیتے جو یوسف کا مقام ہے۔ پھر ان لوگوں نے عزم مصمم کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور روتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی، ان کا کرتا اتار لیا، اور ایک بکری کو ذبح کر کے بکری کا جھوٹا خون، بکری کا خون اس قمیض میں لگا کر لے آئے، اور جب اپنے گھر پہ آتے ہیں تو اپنے ابا سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا ابانا، اے ہمارے ابو جان، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اے ابو جان، ہم یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ہم کھیل کود میں لگ گئے، نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم دوڑ بھاگ میں لگ گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا، ہم لوگ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ دیا۔ اے ہمارے ابو، آپ ہماری بات پر ایمان کیوں لائیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟
وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، ہم سچ بول رہے ہیں پھر بھی آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہوگا۔ اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ دی یعقوب علیہ السلام سے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، سنیے، ادھر ایک قافلہ آیا، اس کو پیاس لگی تو کنویں کے پاس چلا گیا، اس نے ڈول ڈالا، ڈول، اور اس یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس نے جب کھینچا تو ڈول بھاری لگا، اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک جو چھوٹا بچہ پڑا ہوا ہے یوسف، اس نے قافلے والوں کو خوشخبری سنائی، یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں خوشخبری سنو، یہ تو ایک بچہ پڑا ہے، یہاں تو ایک لڑکا پڑا ہوا ہے، بچہ، بڑا خوبصورت بچہ یہاں کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ نکالا، مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں اس بچے کو بیچ دیا گیا۔ اور جانتے ہو اتنا خوبصورت بچہ یوسف علیہ السلام، جن کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں موجود، لیکن اس خوبصورت بچے کی قیمت بھی کیا لگی مصر کے بازار میں، جانتے ہو؟ ان کو پیسہ چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ کوئی چوری کا مال ہو یا ایسا کوئی مال ہو تو آدمی جلدی ہٹاتا ہے، کبھی کبھی 20,000 کا موبائل 2,000 میں دے کے چلا جاتا ہے کہ جلدی ہٹے، جلدی سے نکلے اور پکڑا جائے تو دوسرا پکڑا جائے، ہم نہ پکڑے جائیں۔ ایسی انہوں نے دیکھا کہ یہ یوسف ہمیں ملے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیا جائے، اور مصر کے بازار میں جب بولی لگی تو جانتے ہو بہت کم قیمت میں ان کو بیچ دیا گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کے الفاظ دیکھو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے چند سکوں میں یوسف کو بیچ دیا، چند ٹکوں میں، چند کھوٹے سکوں میں یوسف کو بیچ دیا۔ لو، یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے مہمان بنے، دھیرے دھیرے بادشاہ مصر کے پاس پہنچے۔ بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرو، آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، دیکھو اس کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو۔ اور بادشاہ مصر کے گھر میں یوسف کی پرورش ہونے لگی، دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے، اور ایک دن آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ یہاں خوبصورتی اپنی قیامت برپا کر رہی تھی، اور یہاں یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اور ادھر بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہچکولے لینے لگا۔ وہ اس غلام پر، یوسف علیہ السلام پر اندر ہی اندر دل و جان سے فریفتہ تھی، دل و جان سے قربان تھی۔ دھیرے دھیرے یہ چرچا مصر کی عورتوں میں ہونے لگا، اور مصر کی عورتیں، اور عورتوں میں کسی بات کا چرچا بہت جلدی ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہو اگر آپ کو بہت جلدی پھیلانا ہو تو بس 2-4 عورتوں میں پھیلا دو، شام تک ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں آٹومیٹک پھیل جائے گی۔ یہ بات مصر کی عورتوں میں پھیل گئی۔ او بادشاہ کی بیوی، اوہو، اپنے غلام پہ مرتی ہے، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اپنے غلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہ رہی ہے، اپنے غلام کے ساتھ یہ حرکت کرتی ہے۔ بادشاہ مصر کی بیوی کے چرچے جب مصر کی عورتوں میں ہونے لگے تو اس عورت نے، یعنی بادشاہ کی بیوی نے ساری عورتوں کو دعوت دے دی۔ غور کیجئے، ساری عورتوں کو دعوت دے دی، سب کے سامنے پھل رکھ دیے، سب کو چھریاں دے دی، اور جب وہ پھلوں کو کاٹنے لگی تو اس عورت نے، بادشاہ مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف، ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں،
اپنی مالکن کی بات ماننا پڑے گی. یوسف علیہ السلام اپنے مالک کی بیوی کی بات مانتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا, یوسف علیہ السلام کو دیکھا, قرآن کہتا ہے وہ پھل کاٹ رہی تھی, بجائے پھل کاٹنے کی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, انہوں نے اپنے اپنے انگلیوں پر چھریاں چلا لی, اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. اور جب یوسف پر نظر پڑی تو چیخ پڑی, مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ کوئی انسان نہیں ہے. مَا هَذَا بَشَر, یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان هذا الا ملک کریم, نہیں یہ تو ایک معزز اور مکرم فرشتہ نظر آتا ہے, یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. دیکھو کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین و جمیل ہے, یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صرف بادشاہ کی بیوی فریفتہ تھی یوسف پر, اب مصر کی ساری عورتوں نے دل دے بیٹھا یوسف کو. ہر عورت چاہنے لگی کہ یوسف ہمارے ہو جائیں, یوسف ہمارے ہو جائیں. ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا, دیکھ لیا تم نے, اب بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس کو میں نے بہت بہکایا, اپنی طرف مائل کیا, لیکن یہ بچا رہا. اور پھر یوسف کے سامنے دھمکی دیتی ہے بادشاہ کی بیوی, اے عورتوں, اے مصر والیوں, سنو, اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی, میری خواہش پوری نہیں کی, میں اس سے جو چیز چاہتی ہوں, اگر میرا مطالبہ اس بچے نے, اس لڑکے نے, اس غلام نے اگر پورا نہیں کیا تو یہ جیل میں سڑے گا, یا سخت سے سخت سزا میں اس کو دلاؤں گی, سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑے گا. اب یوسف علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا مصیبت کا, اس عورت کی بات نہ مانیں اور جیل میں چلے جائیں, یہ مصیبت کا راستہ تھا. میں نے کہا نا, مومن کے لیے اگر ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو, معصیت کا, تو مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. یہاں بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑے گا. یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیں اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کی مرضی کو پورا کر دیں. اگر ایسا کر لیتے, بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے, تو پانچوں انگلی گھی میں تھی. بادشاہ کی بیوی ان کو بچاتی بھی, بادشاہ کی بیوی ان کا خیال بھی رکھتی, بادشاہ کی بیوی ان کو تنہائی کا موقع بھی دیتی, بادشاہ کی بیوی ان کی عزت و تکریم بھی کرتی, بادشاہ کی بیوی ان کو اچھی طریقے سے ان کی حفاظت بھی کرتی, سب کچھ کرتی, اور جو وہ چاہتے وہ ان کو ملتا رہتا. لیکن یہ راستہ گناہ کا راستہ تھا, یہ راستہ معصیت کا راستہ تھا. اب دوسرا راستہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ تھا کہ میں اس غلط راستے پر نہیں چلوں گا. تو وہ عورت کہہ رہی ہے میں جیل میں ڈلوا دوں گی, میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ راستہ پسند کر لیا اور نظریں آسمان پہ ڈالی اور فرمایا, الہ العالمین, اے میرے پروردگار, بادشاہ مصر کی بیوی نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو سزا دلواؤں گی اور جیل میں ڈلوا دوں گی. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ,
اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی مجھے چاہ رہی ہے۔ اس کام کے کرنے سے بہتر اور زیادہ اچھا میرے لیے یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اصب الیہن، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی۔ یہ عورت کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر بلا بھی لیں گی اور آپ کو پھنسوا بھی دیں گی، آپ کو پھنسوا بھی دیں گی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اصب الیہن، تو میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ مجھے ان کے شر و فتن سے اور ان کی چالوں سے تو میری حفاظت فرما۔ اس واقعے کی روشنی میں جو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے، کیا پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، تو وہ مصیبت کو اٹھانا اور پریشانی کو مول لینا یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن گناہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ نشانیاں ہیں۔